کناروں کو دیکھتا ہے کہ سورج کب ڈوبے گا، کبھی اپنی گھڑی کی پر اوپر نظر ڈالتا ہے کہ وقت کب ہوگا۔ یہ 17 گھنٹے 16 گھنٹے ہم سے نہیں گزرتے، لیکن ہم ان گھنٹوں کی پیاس اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ اس دن کی پیاس سے محفوظ رہ جائے جو دن 17 گھنٹے کا نہیں ہوگا۔ 50,000 سنة مما تعدون، ایک دن کی لمبائی 50,000 سال ہوگی۔ ایک دن اتنا لمبا ہوگا کہ 50,000 سال گزر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے شہنشاہ اور کونین کے امام تھے، جب قیامت کا ذکر آتا تھا تو اس محبوب خدا کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ فرماتے تھے اللہ اتنا لمبا دن کیسے گزرے گا، نہ کھانے کو کچھ ہوگا، نہ پینے کو کچھ ہوگا، نہ گرمی سے بچاؤ کے لیے ایئر کنڈیشنر ہوں گے، نہ گرمی سے بچاؤ کے لیے پنکھے ہوں گے۔ اور پنکھے اور ایئر کنڈیشنر تو بڑی بات ہے، آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے سر پہ کوئی سائبان اور چھت بھی نہیں ہوگی کہ لوگ سائبان کے نیچے اور کچھ نہیں تو درخت کے نیچے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے مومن اللہ کے بندے بھی ہیں جو زمینوں میں کاشت کرتے روزہ رکھتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے، کسی پانی کے کھال کے کنارے درخت کے نیچے ستا لیتے ہیں، وقت گزار لیتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ قیامت کے دن کسی میدان ہوگا، کوئی سایہ دار جگہ بھی نہیں ہوگی، اور لوگ گرمی سے بچاؤ کے لیے ہاتھوں میں چھاتے بھی نہیں لیے ہوں گے، جسم پہ کپڑے کی کوئی دھجی بھی نہیں ہوگی۔ کیا کرتے ہو آج؟ نکلتے ہو باہر، اپنے سروں پہ بھیگی ہوئی ٹوپیاں یا اپنی گردن پہ رومال ڈال لیتے ہو، اور طبیب اعلان کرواتے ہیں اخبارات میں کہ دیکھنا دھوپ کڑی میں نہ نکلنا، اور اگر نکلنے کی ضرورت پڑے تو سر پہ سایہ کر کے نکلنا کہ سن سٹروک ہو جائے گا، تپش لگ جائے گی، لو لگ جائے گی، گردن ٹوٹ بخار ہو جائے گا۔ اتنی احتیاطی تدبیریں، 4-6 گھنٹے کی گرمی اصل میں تو 11 بجے شروع ہوتی ہے، 4 بجے ختم ہو جاتی ہے، ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 5 گھنٹے کے بچاؤ کے لیے اتنے اہتمامات، اللہ 5 گھنٹے کے بچاؤ کے لیے اتنے انتظام، 50,000 سال کے لیے کیا انتظام ہے؟ اور پوچھنے والی مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ دھوپ سے بچنے کے لیے انسان کے جسم پہ کپڑے کی دھجی بھی نہیں ہوگی، لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے۔ آقا سورج کتنی دور ہوگا؟ فرمایا سورج 1.25 نیزے پر ہوگا، 1.25 ہاتھ سے، لاکھوں میل دور سورج، اور اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی، اور اس دن سورج 1.25 ہاتھ پہ ہوگا۔ آقا لوگوں کے پاؤں میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! فرمایا عریان غرلا، نہ جسم پہ کپڑا ہوگا نہ پاؤں میں جوتی ہوگی، جسم میں نہ کپڑے کی دھجی ہوگی، نہ پاؤں میں جوتی ہوگی، نہ سر پہ ٹوپی اور چھاتا ہوگا۔ ام المومنین کہتی ہے آقا بندے بھی وہی ہوں گے، عورتیں بھی وہی ہوگی، 6 کنڈیشنر لگے ہوئے، تھوڑے سے بندے اندر زیادہ آگے، پنکھے چل رہے، چھت موجود، کنڈیشنر چل رہے، لیکن بندوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور ان کی ٹھنڈک اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس دن آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ آقا عورتیں الگ ہوں گی، مرد الگ ہوں گے؟ آقا نے فرمایا نہیں، عورتیں بھی نہیں ہوں گی، مرد بھی نہیں ہوں گے۔ آقا عورتیں بھی برہنہ، مرد بھی ننگے۔ کائنات کے امام نے کہا عورتیں بھی برہنہ، مرد بھی ننگے۔ آقا عورتیں تو مارے
گے کہ مردوں کے ساتھ اکٹھی اور ننگی مردوں کی طرف دیکھیں گے. قرآن نبی پاک نے آیت پڑھی, فرمایا عائشہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت کہاں ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. عائشہ ساری کائنات کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی, ماں بیٹے کو بھولے ہوئے, بیٹا باپ کو بھولے ہوئے, بھائی بھائی کو بھولے ہوئے, ہر آدمی اپنی پڑی ہوئی, کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی وقت ہی نہیں ہو. آقا پھر کیا ہوگا؟ سرور کائنات نے کہا کہ جس نے پھر رب کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, رب کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے, محمد کی فرما برداری کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی دھوپ کو اور اس دنیا کی چاپ کو اور اس دنیا کی دھوپ کو اور اس دنیا کی گرمی کو برداشت کیا. قیامت کا دن ہوگا, عرش الہی اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے. رب آواز دے گا, میرے فرشتوں, یہ ساری کائنات آج مادر ذات ننگی میری بارگاہ میں کھڑی ہے. اور مسئلہ سن لو, یاد رکھنا, لوگوں نے ڈھکسلے بنائے ہوئے, سید بچ جائیں گے, پیر بچ جائیں گے, فقیر بچ جائیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا آقا ساری کائنات بنانا ہوگی, آپ نے فرمایا کائنات کی کیا بات ہے کہ کائنات کے نبی بھی بنانا ہوں گے. یہ عادت ہوگا اس دن. اور فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تیرے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی اقدس پر, فرمایا سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ آمنہ کا لال یتیم مکہ ہوگا. فرمایا جب مجھ کو لباس پہنایا جائے گا میں دیکھوں گا کہ ادھر مجھے لباس پہنایا جا رہا ہے, ادھر میرے دادے خلیل اللہ کو لباس پہنایا جا رہا ہے. تو اللہ آواز دے گا, اے میرے فرشتوں, اللہ ہم حاضر ہیں. فرشتوں دیکھو اس میدان میں دھوپ میں کون کھڑے ہیں. نبی یہ کائنات نے کہا اللہ ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرما لے. امام کائنات نے کہا گرمی کی شدت سے لوگوں کے جسموں سے پسینے پھوٹ رہے ہوں گے. اس طرح ایک آدمی کے جسم سے پسینہ نکلے گا جس طرح پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں. فرمایا اتنا پسینہ نکلے گا ایک آدمی کے جسم سے کہ ایک آدمی اپنے پسینے کے اندر ہی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اور پسینہ دھوپ میں پانی رکھو کبھی اور پھر دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے جب لاکھوں میل دور سورج ہے اور جب سوا ہاتھ سے سورج ہوگا اس پسینے کی کیفیت کیا ہوگی. حدیث میں آیا ہے کہ پسینہ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح کڑاہے میں کھولتا ہوا تیل ابلتا ہے. لوگوں کی زبانیں حلقوں سے باہر چلی رہی ہوں گی. ایسے عالم میں عرش والا آواز دے گا, میرے فرشتوں, ان میں وہ بندے بھی ہیں جنہوں نے سخت گرمیوں کے دنوں میں 30 دن کے روزے میرے حکم پر رکھے, گرمیوں کو برداشت کیا, سختیوں کو برداشت کیا, پیاس کو برداشت کیا. اللہ ٹھیک ہے ان میں ایسے بندے بھی ہیں. فرمایا ان کو بلاؤ. اللہ ان کو لے کے کہاں چلے؟ فرمایا میرے محبوب کے حوض کوثر پہ لے کے جاؤ. نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا